حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت نمبر ہے 7208، اسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا، امام ترمذی نے اپنی جامع میں نقل کیا، یعنی یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں اس روایت کو 5 مرتبہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا، اور فرمایا انہ لا یقدم شیئا، کہ نظر ماننے سے کوئی بھی شے وقت سے پہلے نہیں مل سکتی۔ نظر مان لی تو اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز وقت سے پہلے مل جائے، جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ پر ملنا لکھی ہے اسی وقت پر وہ شے ملے گی۔ نظر سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ شے وقت سے پہلے مل جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد تو کسی مومن کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن فرما رہا ہے کہ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے کوئی بھی معاملہ اختیار کا نہیں رہ جاتا جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کوئی حکم فرما دے، یعنی جب ان کا حکم آ جائے گا تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی رعایت یا کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا اس سے کوئی شے وقت سے پہلے نہیں مل سکتی، اور اس کے بعد فرمایا یہ تو صرف بخیل کے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا جو مسند احمد کے محشی نے نقل کیا، اور دوسرے دیگر علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے اس مریض کو شفا مل جائے، اگر میرے اس مریض کو شفا مل جائے تو پھر میں یہ کام تیرے راستے میں کروں گا، یا میں یہ کام تیرے لیے کروں گا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جو وہ کام اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ موقوف کر رہا ہے اس بندے کی صحت کے ساتھ، کہ اگر اس کو صحت ملے گی تو میں پھر یہ نیکی کے کام کروں گا۔ حالانکہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ یا اللہ اگر تو یہ کام کر دے تو پھر میں یہ نیکی کے کام کروں گا، حالانکہ اس کو تو اللہ کے قرب کی ضرورت ہے۔ ہر مومن کو اللہ کے قرب کی حاجت ہے، ہر مومن اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو وہ یہ شرطیں لگا بیٹھے کہ اے اللہ اگر تو یہ کام کرے گا تو پھر میں یہ تیرا قرب اختیار کروں گا، تو وہ تو صمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ اے مالک اگر تو یہ کام کر دے، اگر اس کو شفا مل جائے، اگر فلاں میرا کام ہو جائے تب میں یہ کروں گا، اس لیے علماء اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت کہ حضور نے منع کیا کہ اس سے کوئی شے وقت سے پہلے نہیں ملے۔ اب آپ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو اور فرمایا ہو کہ یہ بخیل کے مال نکالنے کا ذریعہ ہے، اور معاشرے کے چند لوگ جو ہیں وہ اس ڈگر پر چل پڑے کہ کبھی فلاں چیز کی نظر مانی جا رہی ہے، کبھی فلاں چیز کی نظر مانی جا رہی ہے، کبھی فلاں چیز کی نظر مانی جا رہی ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دین کا تو معاملہ کچھ ایسا ہے۔ عارفین فرماتے ہیں کہ بندہ پھر جس سمت چل پڑے پھر اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ اس سمت چل کے دیکھ پڑو، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ مومن رہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کافر رہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہاتھ پکڑ کر مجبور تو نہیں کرتا، کھینچ کے گھسیٹتے ہوئے لائے کہ بھئی تم نے اس راستے پر چلنا۔ وہ قرآن میں واضح طور پر فرما رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے، ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے، اس کے بعد اس کا جی چاہے اما شاکرن
چاہے تو شکر گزاری والا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو ناشکری والا راستہ اختیار کر لے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اگر کبھی ہمارے اوپر کوئی معاملہ ایسا آ جائے اور کوئی ہمیں یہ مشورہ دے نظر ماننے کا، تو ہم اللہ سے یہ عرض کریں یا اللہ ہم بخیل نہیں ہیں، ہم تو ویسے بھی تیرے راستے میں خرچ کرتے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں، اللہ ہی کا دیا ہوا مال اللہ ہی کے راستے میں دینے سے پہلے ہم اللہ سے یہ عرض کریں یا اللہ اگر تو یہ کام کرے گا تو پھر میں یہ کروں گا۔ ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم رزاق وہاب جواد پروردگار کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ اس لیے یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نہا عن النظر، آپ نے نظر سے منع کیا اور فرمایا انہو لا یقدم شیئا، یہ جملہ بہت اہم ہے، لا یقدم شیئا، کوئی شے اپنے وقت سے پہلے نہیں مل سکتی۔ یعنی نظر کے حوالے سے بندہ یہ سمجھے کہ میں یہ مان لوں گا تو یہ چیز مجھے پہلے مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بخیل بننے سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات، ان حدود و قیود کے بغیر اللہ تعالی ہمیں یہ ساری نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔